رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اور اس مجلس میں بظاہر بیٹھنے کے لیے جو جگہ تھی ظاہری طور پر وہ کم تھی، صحابہ بالکل ایک دوسرے کے قریب ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، اور سب سے قریب وہی بیٹھے تھے جو آج بھی سب سے قریب ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ اس محفل مبارکہ میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، لیکن جیسے ہی مولا کائنات تشریف لائے جناب صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے لا کے وہاں اپنی جگہ پہ بٹھایا اور خود ذرا سائیڈ پہ بیٹھ گئے۔ کیسا عجیب اور انوکھا منظر ہے، یہ وہ شخص اٹھ رہا ہے، جگہ دے رہا ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی جگہ پہ بٹھایا تو صحابہ دیکھ رہے تھے، کون تبصرہ کر سکتا تھا اس پر؟ حضور علیہ السلام خود ہی بولے، حکمت بھرے لفظوں سے محبوب نے فرمایا، تم نے دیکھا ہے میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ پھر حضور فرمانے لگے، کوئی عزت والا ہی دوسرے کی عزت کو سمجھ سکتا ہے، کوئی فضل والا ہے کسی کے فضل و کمال کو جان سکتا ہے۔ احترام جب لوگوں کو دیا جائے، جب لوگوں کو اکرام دیا جائے، جب کسی کی عزت کی جائے، اس کی حرمت کا پاس کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، ان کے بال سیاہ تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شورا کی میٹنگ بلاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اگلی صف میں بٹھایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا، حضور آپ اس نوجوان لڑکے کو اتنا اکرام کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا، یہ تم سب میں سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ آپ صحابہ سے فرماتے یہ اگرچہ وہ سب سمجھنے والے تھے، لیکن یہ کہہ کہ یہ ہم سب سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے والا، ان کو اکرام بھی دیا جاتا، عاجزی کا اظہار بھی کیا جاتا، اگرچہ سبھی قرآن کو بہت اعلیٰ سمجھنے والے تھے، تو اکرام دیا جاتا، پذیرائی کی جاتی، علم کی حوصلہ افزائی کی جاتی، بلکہ حد ہو گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت صدیق اکبر بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ان کی اولاد کی اولاد مسلمان تھی، تو ان کے والد نے بھی یہ کہہ دیا تو کمال ہو گیا، 4 نسلوں کو صحابیت کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی خدمت میں بڑے ذوق سے عرض کی، حضور میرے والد مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھوا دیں، انہیں کلمہ پڑھا دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر یہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا مسلمان ہونے کا تو مجھے بتا دیتے، میں گھر آ کے انہیں کلمہ پڑھا دیتا۔ یہ اکرام ہے، یہ حضور کی جانب سے دی ہوئی عزت ہے کہ بندہ مومن کا اکرام کیا جائے، دین کی طرف راغب ہونے والے لوگوں کی عزت کی جائے، اور کسی بھی شخص کی حرمت کا اس لیے لحاظ کیا جائے کہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جب کسی کی عزت کریں گے تو پتہ چلے گا خود صاحب عزت ہے، اور دوسرا عاجزی کا اظہار ہوگا، اور تیسرا آپ کسی شخص کا کام پورے طور پر نہیں کر سکتے لیکن اس کو عزت دے دیتے ہیں تو اسے تسلی ضرور نصیب ہوتی ہے، اس کو راحت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے گنجائش پیدا کی گئی، مجھے کچھ آسانی دی گئی۔ تو مومن کی حرمت کا، عزت کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں روحوں میں ان باتوں کو پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔